السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب بہنوں کو اور جو ہمارے سامعین ہیں ہم سب کو خوش آمدید یو کے آئی ایم سسٹرز کے رمضان سیریز میں آپ سب لوگوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ پیر سے لے کے جمعے تک ہمارا یہ سیشن 12 سے 1:30 بجے تک ہم اس کو پیش کرتے ہیں، اور اس سال ہر سال کی طرح ہم ایک یونیک موضوع جو جی وہ لیپ ٹاپ پہ ٹیمز ہی اب اپلوڈ نہیں ہو رہا، کھول ہی نہیں رہا نا، اس کو ریبوٹ کیا تو ابھی دیکھ لیتے اسٹریمنگ کا۔ میں بس آپ کو یہ کہوں گی کہ ایک تو ٹائم پہ شروع جی، تو انشاءاللہ العزیز ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں اس کے لیے دعوت دوں گی سسٹر سیماب کو۔ سسٹر سیماب کا تعلق ایسٹ لنڈن سے ہے، مسجد بلال میں وہ ایسوسیٹ ممبر کے طور پہ یو کے آئی ایم کے ساتھ 11 سال سے وابستہ ہیں، اور ماشاءاللہ قرآن کی حافظہ ہیں اور درس و تدریس کے ساتھ بھی وابستہ ہیں۔ سسٹر سیماب آپ ہمارے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ اپنا مائک کھولیں اور سورہ بقرہ کے کون سی آیات کی آج آپ تلاوت پیش کریں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي ويسر لي امري واحلل عقدة من يفقهوا قولي رب زدنا اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا الا ما انك انت العليم الحكيم۔ آج انشاءاللہ میں نمبر 12 اور آیا نمبر 9 انشاءاللہ سٹارٹ کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين هدى وبشرى للمؤمنين۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل فإن الله عدو للكافرين۔
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ يَكْفُرُهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما كانوا على ملك سليمان وكفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون أن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون
صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ کچھ ایسے ہے: کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل ہی نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتارا ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ خود ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے آپ کی طرف نہایت واضح آیات نازل کی ہیں جن کا فاسقوں کے سوا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوا کہ جب بھی ان یہود نے کوئی عہد کیا تو انہی کے ایک گروہ نے اسے پس پشت ڈال دیا، بلکہ ان میں سے اکثر اس پر ایمان ہی نہیں لاتے، اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ایسا رسول آیا جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق بھی کرتا تھا تو انہی اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو یوں اپنے پس پشت ڈال دیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں، اور ان منتروں کے پیچھے لاگے جو حضرت سلیمان کے دور حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان نے ایسا کفر کبھی نہیں، بلکہ کفر تو وہ شیطان کرتے تھے جو لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ نیز یہ یہود اس کے بھی پیچھے لگ گئے جو بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر اتاری گئی تھی۔ یہ فرشتے کسی کو کچھ نہ سکھلاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں، سو تو کافر نہ بن۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے ایسی باتیں سیکھتے تھے جن سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکیں، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے، اور باتیں بھی ایسی سیکھتے جو انہیں دکھ ہی دیں، فائدہ نہ دیں، اور یہ بات بھی خوب جانتے تھے کہ جو ایسی باتوں کا خریدار بنا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری چیز تھی جسے انہوں نے اپنی جانوں کے عوض خریدا، کاش وہ اس بات کو جانتے ہوتے، اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں انہیں جو ثواب ملتا وہ بہت بہتر تھا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیراً سسٹر سیما۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں اپنی آج کی جو بہن پیش کریں گی آج کا ٹاپک ان کو مدعو کروں، میں اپنی بہنوں سے ایک یہاں پہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو ہمیں ابھی نالج ایک طرح سے ہماری نالج میں آئی ہے کہ ٹیمز کا جو سافٹ ویئر ہے جس سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، آج اس کو یورپ اور ایشیا میں ایک بہت بڑا جو ہے لیول پہ اس کے اندر ٹیکنیکل ایشوز آ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بھی آج لائیو سٹریمنگ نہیں کر پائے۔ تو اس طرح کی چیزوں میں سبحان اللہ ہم جو ہیں ہمارے ہاتھ بھی بندھے ہوتے ہیں، اور ہم صرف اللہ سبحان تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس قرآن کی جو محفل ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کے جو بھی ہرڈلز آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، اور آپ سب لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں انشاءاللہ العزیز۔ آج کا جو پروگرام ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو تدبر اور تذکر کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن میں مختلف قسم کے لوگوں کا تذکرہ، اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے سارے ہی جو موضوعات ہیں وہ قرآن کے حساب سے، اور پھر ان کو ہم روایتی اور دور حاضر کے نظریات کے ساتھ ان کا تقابل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے لیے تدبر اور تفکر کے بعد ایک عمل کے لیے اصول جو ہیں وہ ہم لیتے ہیں۔ تو آج کی انشاءاللہ جو موضوع ہے آپ کو بہت دلچسپ لگ رہا ہوگا، قرآن میں مختلف قسم کے لوگوں کا تذکرہ، اور اس کو پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہے ہماری بہن جویریہ خانزادہ۔ جویریہ کا تعلق یو کے آئی ایم کی لوٹن برانچ سے ہے جہاں پہ وہ ایک ممبر ہیں، اور یو کے آئی ایم کے ساتھ وہ اور اسی طرح مختلف ذمہ داریوں کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے منسلک ہیں، اور اللہ کے دین اور اقامت دین کی جد و جہد میں تو وہ اپنے چھوٹی عمر سے ہی وہ ان کوششوں میں لگی ہوئی ہیں۔ ان کا ماشاءاللہ جو تعلیمی اور تدریسی کیریئر ہے اس میں انہوں نے لیسٹر یونیورسٹی اور ساتھ ہی ساتھ ہارورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی سے مختلف کورسز اور ڈگریز کی ہوئی ہیں، اور قرآن کے درس و تدریس کے سلسلے میں بھی انہوں نے عربک کورسز کیے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ٹیچرز ٹریننگ بھی کیے ہوئے ہیں۔ تو میں دعوت دوں گی اپنی بہن سسٹر جویریہ کو کہ انشاءاللہ العزیز وہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ شروع کروائیں۔ جی سسٹر جویریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ جس طرح سے سسٹر سعدیہ آلریڈی آپ لوگوں کو بتا چکی ہیں کہ ہمارا آج کا جو قرآن نظریاتی مطالعہ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے قرآن میں موجود گروہوں کا جو ذکر ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے ہم قرآن کا نظریاتی مطالعہ کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اگر تھوڑا سا بھی آواز آگے پیچھے ہو یا آپ کو آواز نہیں سنائی دے تو انشاءاللہ پینک نہیں ہوئیے گا، کیونکہ ریکنیکٹنگ بار بار ہو رہا ہے اور ساتھ میں ٹیمز کے اندر بھی ایشوز ہے. تو انشاءاللہ ڈو بیئر ود اس انشاءاللہ. ود دس آئی موو فارورڈ. انشاءاللہ ہم آتے ہیں اپنی سیشن کے مقاصد کہ سیشن کا مقصد کیا ہے اور ہم آخر یہاں پر کیوں جمع ہوئے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ جو سب سے پوائنٹ نمبر 1 ہے جس کو کہ ہمیں دیکھنا ہے، اس کے اوپر غور کرنا ہے کہ اسلامی فکر کو فروغ دینا، یعنی جو اسلامک تھاٹ ہے اس کو ڈیولپ کرنا. یہ سب سے پہلا مقصد ہے اس سیشن کا کہ جو ہماری سوچ ہے، جو ہماری گروتھ ہے، اس کے اندر اسلامی فکر غالب رہے انشاءاللہ. اس سیشن میں ہم قرآن کے مذاہب کی تفسیر کے بارے میں، جو ہماری تفہیم کو مزید گہرا کرنے کے لیے قرآن مجید میں گروہوں کے عصری ثقافتی قرآنی تصورات کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ ہم گہرائی میں مطالعہ کریں گے. اور آج کے سیشن کے اختتام تک ہمیں احاطہ کرنے والے گروہوں کو ایک نئے نقطۂ نظر سے دیکھنے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ساتھ ہی ساتھ ہم اب دوسری سائڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن کے نظریاتی مطالعے کی آخر اہمیت کیا ہے. اسلامی فقہ کو محض ایک ایک آیت کے ذریعے نہیں سمجھا جا سکتا. ورس بائی ورس اگر آپ ایک ایک آیت کو لے کر مطالعہ کریں تو وہ ایک مکمل اسلامی فکر کو آپ سمجھ نہیں سکتے. تو یا آپ اگر کچھ مخصوص قوانین کو نکالنے کی کوشش کریں، تلاش کرنے کی کوشش کریں، اس سے بھی جو ایک پوری مکمل اسلامی فکر ہے وہ آپ کے سامنے نہیں آ سکتی. تو قرآن کے نظریاتی مطالعے کی اہمیت یہ ہے کہ اس طرح جو ابھی جدید اسکالرز ہیں جو وہ موضوعات کی تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ قرآن کی ہماری تفہیم کو ہمارے عہد سے ہم آہنگ بنانا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں ہم پہلے ہی کچھ بیان کردہ موضوعات پر غور کر چکے ہیں اور اللہ کی رخصت کے ساتھ ہم آئندہ دنوں میں باقی موضوعات پر بھی روشنی ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہیں انشاءاللہ. جیسے ابھی جو موضوعات جن کا میں نام لوں گی ان میں سے آپ آلریڈی کچھ کر چکے ہیں اور کچھ کرنے والے ہیں، جن میں ہے قرآن کے مقاصد، قرآن کے تصورات، عالمی قوانین اور جماعتیں یا گروہ جو کہ ہم آج کرنے والے ہیں، اور بلد اور قریہ جو کہ آپ آلریڈی ڈل کر چکے ہیں ماشاء اللہ تعالی. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائڈ کی طرف بڑھتے ہیں کہ قرآن میں استعمال ہونے والی اصطلاحات آخر وہ کون سی ہیں جو کہ گروہ کے لیے استعمال ہوئی ہیں، کیونکہ عربی زبان بہت زیادہ وسیع ہے، بہت زیادہ رچ ہے، اور اس کے اندر ایک ورڈ کے بہت زیادہ اور سینونیمز ہوتے ہیں اور ہم معنی الفاظ ہوتے ہیں. تو جس طرح سے قرآن میں موجود جو الفاظ ہیں گروہ سے متعلق وہ ہے فئہ، طائفہ، فرقہ یا فریق اور حزب. اب فرقہ یا فریق یا حزب اس سے ہم اردو زبان میں بھی بہت اچھی طرح سے واقف ہیں، اور یہی چیزیں جو ہیں اور یہی الفاظ ہیں وہ قرآن میں بھی ڈفرینٹ جو گروہ اللہ رب العزت کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ ان کا تذکرہ بھی انہی الفاظ کے ذریعے قرآن میں موجود ہے. اکثر اوقات ہم یہ دیکھیں گے قرآن میں جماعتوں کے نام نہیں بتائے جاتے سوائے ان جماعتوں کے جن کے بارے میں ہمیں نام لے کر جاننے کی ضرورت ہوتی ہے، مثلا قوم عاد، قوم سمود یا اہل مکہ یا اہل مدینہ. ابھی ہم اس کو آگے جا کے مزید پڑھتے ہیں کہ یوزلی قرآن ایک جنیرک ٹرم یوز کرتا ہے اور زیادہ تر جو گروپس ہیں ان کے لیے کوئی خاص نام استعمال نہیں کیا گیا ہے. تو ہم اب نیکسٹ سلائڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلا گروہ جس کا اب ہم کنسیپچول اسٹڈی یا نظریاتی مطالعہ کرنے لگے ہیں وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، ان کے صحابہ، ان کے کمپینینز. سو پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان کو کن ناموں سے ریفر کیا ہے. تو ہم میں سے بہت سارے لوگ واقف ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو جگہ جگہ یا تو مہاجرین کے نام سے ریفر کیا ہے یا انصار کے نام سے ریفر کیا ہے، یا پھر وہ لوگ جو کہ تابعین ہیں، ان کو فالو کرنے والے ہیں اور ان کے پیچھے نیک اعمال کرنے والے ہیں. تو اب ہم موو کرتے ہیں عصری تصورات یا عصری نظریات کی طرف، یعنی جو ہماری کنٹمپریری تصورات ہیں، جو ہماری کنٹمپریری کانسیپٹس ہیں وہ کیا ہیں. تو اب جب ہم انگلینڈ میں ہی بیٹھے ہیں اور ہمارا بیس انگلینڈ ہے، تو اگر ہم
سب سے زیادہ جو جانی مانی اور پہچانی سورس ہے اس کو ریفر کریں کنٹمپریری سورس کے لیے، تو اس سے بہتر کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی، اور وہ ہے آکسفورڈ ڈکشنری. آپ کو جان کے بہت حیرانی ہوگی کہ جو لفظ مہاجر ہے اس کی انٹری آکسفورڈ ڈکشنری کے اندر کی گئی ہے. حالانکہ یہ کیمبرج ڈکشنری کے اندر نہیں ہے، لیکن اس کو آکسفورڈ ڈکشنری کے اندر ڈالا گیا ہے لفظ مہاجر کو. اب اس کا مطلب جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ ا پرسن، یعنی دو مطلب اس کے بیان ہوئے ہیں، تو ہم ون بائی ون انالائز کرتے ہیں. Number one, a person who accompanied Muhammad in his immigration from Mecca to Medina in the year 622. یعنی وہ شخص یا وہ، یعنی کیونکہ یہ تو نان مسلم نے لکھی ہے تو ان کو تو لحاظ یا رسپیکٹ اس طرح سے نہیں جس طرح سے ہم ادائیگی کرتے ہیں، تو اس کا لفظ بلفظ ترجمہ میں کروں گی کہ وہ شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے ساتھ دیا مکہ سے مدینہ ہجرت میں ایئر 622 کے اندر. تو یہ ہوگی پہلی ڈیفینیشن. اور ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ ڈیفینیشن ملتی ہے کہ وہ اصحاب جنہوں نے ہجرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تو وہ ہو گئے مہاجر. یہ ہے فرسٹ ڈیفینیشن. سیکنڈ ڈیفینیشن کیا ہے کہ a person who immigrates from a country which is or has become ruled by non-Muslims. Now, specifically, one of the Muslim immigrants who left India for Pakistan at or after the time of the Indian partition in 1947, a descendant of these people. تو عصر حاضر کی، دور حاضر کی جو ایک ڈیفینیشن ہے، جو کہ ٹریڈیشنل ڈیفینیشن نہیں ہے، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں یہ ڈیفینیشن نہیں تھی، لیکن ہمارے ٹائمز میں ہے کہ یہاں پہ آکسفورڈ ڈکشنری اس چیز کو اکنالج کرتی ہے کہ اب جو مہاجر ورڈ ہے وہ ہر اس شخص کے لیے یوز ہوتا ہے جو کہ ہجرت کرتا ہے ایک نان مسلم کنٹری سے مسلم کنٹری کی طرف. اور ساتھ ہی ساتھ جو مسلم امیگرینٹس جو کہ انڈیا سے پاکستان ہجرت کر کے آئے 1947 کے اندر، ان کو خاص طور پہ ان کا ذکر کرتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ اصل میں مہاجر کہلاتے ہیں، یا پھر کوئی شخص جو کہ ان کی نسل میں سے ہو. تو یہ ہو گیا ہمارا ایک پوائنٹ کہ آخر جو دور حاضر یا جو عصری تصورات ہیں اس کے اندر دوسرے لوگ کس طرح سے ہمیں دیکھتے ہیں، مہاجرین کو کیسے دیکھتے ہیں، انصار کو کیسے دیکھتے ہیں. تو اب آپ کے لیے یہ بھی بہت زیادہ ایک سرپرائزنگ چیز ہوگی کہ آکسفورڈ ڈکشنری کے اندر انصار کی بھی انٹری ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیمبرج ڈکشنری کے اندر انصار کی انٹری نہیں ہے. تو یہ آکسفورڈ ڈکشنری ہے، اور آف کورس ہمیں پتہ ہے کہ جو انٹریز کرنے والے ہیں وہ نان مسلمز ہیں. تو اب اس کے اندر تھوڑی سی ٹرکی چیز ہے، اس کو انالائز کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جب بھی آپ اسلام کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ویسٹ میں اس کو کس طرح سے لیا جاتا ہے، تو آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر اسلام کے اوپر، اسلامک ہسٹری کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے، ان کے اوپر کیڑے نکالے جاتے ہیں، اور جو کنٹمپریری تھاٹس ہیں یا جو کنٹمپریری جو تصورات ہیں وہ آف کورس اگر ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے، تو اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ ڈائریکٹلی نگیٹ کرتی ہیں ان چیزوں کو، جو کہ قرآن کے اندر مینشنڈ ہے یا جن کے اوپر ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا عقیدہ ہے. تو پہلے تو یہ انالائز دیکھتے ہیں کہ آکسفورڈ ڈکشنری انصار کے بارے میں کیا کہتی ہے. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ نمبر 1 جس کے آگے انہوں نے گرین میں اسلام لکھا ہوا ہے، any of the inhabitants of Medina who aided Muhammad at the time of the Hijrah, and bracket میں کیا لکھا ہے Muhammad's flight from Mecca to Medina in the year 622 and who became early converts to Islam. And then یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی بھی انہیبیٹنٹ مدینہ جو کہ مدینہ کے رہنے والا کوئی بھی شہری جس نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کی ہجرت کے وقت پر، اور پھر وہ ارلی مسلمان بھی ہوئے اور اسلام کے دائرے کے اندر بھی وہ داخل ہوئے، تو کوئی بھی ایسا شخص جو کہ مدینہ میں رہتا تھا اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت مدد کی. اور ایک بریکٹ میں جو چیز لکھی ہے وہ یہ ہے کہ محمد فلائٹ فرام مکہ ٹو مدینہ ان دی ایئر 622، یعنی بہت ہی سٹبل طریقے سے جو ان کا کرٹیسزم ہے وہ یہ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوڑ کے بھاگے مکہ مدینے کے لیے، یہ اس کا ترجمہ ہے اردو میں. تو یہ ہم ان سے زیادہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے. ظاہر سی بات ہے یہ ہم جو کنٹمپریری تھاٹ کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ دوسرے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں. اسی جگہ پر ہم یہ بھی پہلے ہم دوسری ڈیفینیشن کریں اور پھر اس کے بعد آپ کو میں مائیکل ہارٹ کے بارے میں بھی بتاتی ہوں انشاءاللہ. لیکن جو سیکنڈ ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں ریڈ سے لکھا ہوا ہے اوریجنلی، یعنی آکسفورڈ ڈکشنری کہتی ہے کہ اوریجنلی جو ورڈ ہے
अंसार, वो इस्तेमाल हुआ था एक मेहदी जो जिसने कि खुद ही अपने आप को मेहदी जो है वो यानी मेहदी डिक्लेयर कर दिया था और वो सूडान का कोई बाशिंदा था। तो उसने जो भी उसके साथी थे या जो भी उसके फॉलोअर्स थे वो अपने आप को अंसार कहते थे। तो ओरिजिनली तो जो टर्म है वो वहाँ बिलोंग करती है। यानी ये है इन लोगों की चालें और ये है इनकी जिसे कहते हैं कि इसको ये समझते हैं कि उन्होंने जिस तरह से ओरिजिनली लिखा है तो इसी के हवाले से नेक्स्ट एक्टिविटी भी हमारी है। इससे पहले कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँ, आई थिंक आई ऑलरेडी हैव, बट इट वुड बी गुड इंशाल्लाह टू सी कि आप लोगों की क्या टेक है इस मैटर पे। क्या मेरा सवाल आपसे है और आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्या इन तारीफों में कोई खराबी है? जो अंसार की तारीफ खासतौर पर आपके सामने है, उनके अंदर क्या आपको कोई खराबी दिखती है या ये वैसे ही हैं जैसे कि हम बिलीव करते हैं या जिस तरह से हमारा ईमान और एतकाद है? जी चैट बॉक्स पे अगर आप अपना आंसर लिखना चाहें इंशाल्लाह, और सिस्टर सादिया इंशाल्लाह अगर मुझ तक कन्वे करना चाहें। जी मैं सारी हमारी अटेंडीज जो सिस्टर्स हैं उनसे कहूँगी कि इंशाल्लाह उल अज़ीज़ अपनी थॉट प्रोसेस भी लिखें, और अगर आप सिस्टर जवेरिया को कोई मैसेज कन्वे करना चाहें कि भी इस पॉइंट को आप और एक्सप्लेन कर दें तो मैं आपकी चैट्स जो हैं उन तक कन्वे करूँगी इंशाल्लाह। तो ये पूछ रही हैं कि ये जो तारीफ दी गई है डिक्शनरी में, चूँकि हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे ना इन नज़रियात को, तो ये जो तारीफ दी गई है अंसार मदीना की, या आपके नज़दीक इसमें क्या चीज़ ठीक है और क्या गलत है? क्योंकि आपके बच्चे, हमारे बच्चे जो यहाँ ग्रो हो रहे हैं और उनके साथ जो और लोग हैं, उनकी नज़रों से यही तारीफ गुजरेगी, क्योंकि लोग गूगल ही करते हैं ना, उनके लिए शेख गूगल ही इस वक्त सबसे अहम है। जी एक सिस्टर ने कहा है डेफिनेटली रॉन्ग, और जैसे कि सिस्टर जवेरिया ने पूछा कि क्या रॉन्ग है इसमें। क्योंकि देखिए अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं या अगर आप इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो सबसे ज़बरदस्त जो बुक आपको रेफर की जाती है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर ये किस तरह से हमारी तारीफ को किस तरह से मस्त कर रहे हैं या किस तरह से हमें पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो हमें जानना जरूरी है ताकि हम अपने बच्चों को भी टाइमली वार्न कर सकें। तो इसके अंदर आप मुझे बताइए, क्योंकि मैंने जो चीज़ें गलत हैं उनको रेड किया हुआ है, चले मैंने आपको ये हिंट दे दी, तो अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें आखिर क्या गलत चीज़ है। एक सिस्टर ने बोला कि डेफिनेटली रॉन्ग, फेयर एनफ, बट इसमें गलती है क्या? जी देर दो चीज़ों को रेड किया हुआ है, तो एक चीज़ तो आप लोग मेंशन कर रहे हैं, जो पहली डेफिनेशन है उसमें क्या चीज़ है वो भी बहुत ज़रूरी है कि हम नोटिस करके आगे बढ़ें। यस सिस्टर अदीला ने कहा, और कोई रिप्लाई है? जी सिस्टर अदीला ने कहा फ्लाइट, द वर्ड फ्लाइट इज रॉन्ग, और सिस्टर सायरा ने कहा कि दे डिडंट कन्वर्ट आफ्टर हिजरा, इट वाज आल्सो रॉन्ग। तो फ्लाइट सब बहनों ने जी अल्हम्दुलिल्लाह फ्लाइट इज रॉन्ग दे आर सेइंग, as well as they did not convert after hijra, they were already Muslims. Of course it doesn't say that they converted after hijra, they are just saying that वो early converts थे Islam में, जी so that's something right, but then the fact that Muhammad's flight from Mecca to Medina, तो जो उन्होंने जो word use किया है that's quite abhorrible, हम मुसलमानों के लिए of course काबिल कबूल नहीं है, और ये कोई भाग के नहीं जा रहे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि सारे प्लान के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की इज़्म के साथ इसके बाद उन्होंने ये फैसला किया ताकि वो जितने भी प्रोसिक्यूशन हो रही है, ऑपरेशन है, तो वो उसको अपने साथियों को असहाब को उससे बचा सकें। तो ये चीज़ गलत है, और साथ में ओरिजिनली का मतलब उन्होंने ये कर दिया कि अंसार का जो अटैचमेंट है उन्होंने वो उस झूठे महदी के साथ कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अंसार असल में उसके सपोर्टर थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं। तो अगेन ये बात बिल्कुल गलत है। हम जैसे तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये डोंगोला क्या है या ये मोहम्मद अहमद कौन है, हम जैसे अक्सरियत मुसलमानों की इनको पता नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स ये लोग उसी चीज़ों को लेकर आते हैं ज़्यादा कि जिनमें खराबी हो या एक्सट्रीमिज्म हो। तो हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज इंशाल्लाह। जी तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम जिस तरह से देख सकते हैं कि अब हम इन्हीं चीज़ों को लेकर देखेंगे, इन्हीं वर्ड्स को लेकर, इसी ग्रुप को लेकर कि हमारे मजीद कंसेप्चुअली जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि डिफरेंस क्या है, क्या फ़र्क है मुहाजिरीन और अल मुहाजिरीन और मुहाजिरीन के अंदर, यानी इसकी दो डायमेंशंस हैं इस वर्ड की। अल मुहाजिरीन तो वो हैं जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिलवड कंपेनियंस हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिन्होंने उनके साथ हिजरत की
مکہ سے مدینہ. لیکن جو ورڈ مہاجر ہے وہ ایک جنریک ٹرم بن گیا جس کے مطلب ہے امیگرینٹ یا ہجرت کرنے والا. جس طرح سے اگر کسی شخص نے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری اللہ کے خاطر ہجرت کی تو وہ بھی ایک مہاجر کہلائیں گے. اس کے بعد ہم تھرڈ کانسیپٹ کے اوپر آتے ہیں کہ it has been used to describe different groups of people who are forced to migrate in order to escape oppression. یعنی جو بہت سارے لوگ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ہماری دنیا میں کیا حال ہو رہا ہے, اتنے سارے لوگ ہجرت کر رہے ہیں, ڈسپلیس ہو گئے اپنی کنٹری سے. جس طرح کے ہم روہنگیا مسلمس کی مثال لیں یا ہم ویگا جو چائنا کے اندر ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں ان کی مثال لیں, تو بہت بڑے پیمانے پہ ان کی بھی ہجرت ہو رہی ہے. کوئی بنگلہ دیش جا رہا ہے تو کوئی ترکی جا رہا ہے. تو اس طرح سے ان لوگوں کو بھی مہاجر کہا گیا ہے آج کل جو کنٹمپریری کانسیپٹ ہے اس کے سینیریو میں. اس کے بعد اگر ہم فورتھ پوائنٹ کی طرف آئیں کہ ہمارے جو ان لیٹر ٹائمس ہمارے درمیان ایک ایسا گروپ بھی آیا مسلم امہ سے کہ جس نے جو جیوگرافیکل ریشل اینڈ لنگوسٹک ایڈمٹی کی وجہ سے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے ان کو وہ عزت نہیں دی جو کہ ان کو دینی چاہیے تھی. کیونکہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ گروپ مائنورٹی میں سے تھا, مین اسٹریم میں نہیں تھا. تو اور یہ بھی بات طے ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. تو یہ بھی ایک کنٹمپریری کانسیپٹ ہے جو ہمیں اب دیکھنے کو ملا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں تھا. اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں اور دوسری سائڈ کی طرف جائیں تو ہمیں نظر آئیں گے کلچرل کانسیپٹس. ہم کنٹمپریری سے اب ہم آ گئے ہیں کلچرل کی طرف. یعنی کلچرل کانسیپٹس کیا ہیں. اب سب سے پہلے جو بات دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جو ہمارا کلچر ہے اس کے اندر مہاجرین اور انصار کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے, بہت عزت سے ان کا ذکر ہوتا ہے. اور ہمارا جو کلچر اوور آل ہے وہ اس کو بہت زیادہ ریویئر کرتا ہے, بہت رسپیکٹ کرتا ہے مہاجرین اور انصار کو, ہسٹری کو, جنہوں نے رول ادا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لیکن جو پوائنٹ نمبر 2 ہے جس کے اوپر ہم آتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ کر کے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایسے لوگ تھے جن کی فالو کرنا یا جن کو رول ماڈل بنانا اب بہت مشکل ہے. یعنی وہ کسی اور زمانے کے لوگ تھے, وہ اسی زمانے کے لوگ تھے, اسی زمانے میں انہوں نے کام کر کیا جو کر کیا, اب ہمارے بس کی بات نہیں. یہ ہمارا کلچرل کانسیپٹ ہے. جب آپ کوئی بات کرنے جاتے ہیں, جب آپ کوئی سنت پہ عمل کرنے جاتے ہیں تو آپ کو اکثر اوقات لوگوں سے سننے کو یہ ملتا ہے کہ یہ تو ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے. وہ تو کسی اور قسم کے لوگ تھے. جس طرح سے ابھی میں نے تیسرے پوائنٹ کی طرف میں آؤں کہ وہ ان کے پاس کوئی سپر نیچرل پاورس تھی, کوئی ایسی خاص پاورس تھی جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے, اور اسی لیے وہ ہم سے بالکل irrelevant ہے. یعنی یہ ہمارے کلچر کے اندر یہ بچوں کو باتیں بتائی جاتی ہیں. اور جس خاندان سے میں تعلق رکھتی ہوں وہاں پر زیادہ تر ماڈرن تھاٹ رکھنے والے کہنا چاہیے, اگنورنٹ تھاٹ رکھنے والے جو بھی آپ ورڈ استعمال کرنا چاہیں, تو اس کے اندر اگر ایک شخص اسلام کے اوپر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آج کل کے دور میں یہ کون سی بات ہے, یہ تو اسی زمانے کی چیزیں تھی, اب اس کا ہم سے کوئی طرح سے واسطہ نہیں ہے, یہ بہت ریلیونٹ ہو چکی ہے. تو یہ ایک ہمارا کلچرل جسے کہتے ہیں ایک ثقافتی تصور ہے. اس کے بعد ہم اپنے چوتھے پوائنٹ پر آتے ہیں کہ جو لوگ ان پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں انہیں پسماندہ اور ناخواندہ قرار دیا جاتا ہے. یعنی یہ بہت زیادہ بیکورڈ لوگ ہیں جو انصار اور مہاجرین کی یہ کون سے لوگ ہیں جو ان کو فالو کرنے کی بات کی جا رہی ہے. یہ بہت زیادہ بیکورڈ لوگ ہیں, ان کی کیومن مینٹالٹی ہے, تو یہ کہہ کے ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. ساتھ میں جو پوائنٹ نمبر 5 ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک خیالی تصور یا نقطۂ نظر ہے. یعنی ایک یہ ایسی چیز ہے جسے یوٹوپیا جو ورڈ یوز کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پرفیکٹ ورلڈ, یعنی وہ چیز جو کہ دور حاضر میں یا جو ریالٹی میں کرنا ممکن نہیں ہے. تو یہ یوٹوپین ویژن ہے, ایک یوٹوپین اپروچ ہے کہ جو ہم کسی طرح سے حاصل نہیں کر سکتے. یہ ہے ہمارے آج کے ثقافتی تصورات. اب ہم آتے ہیں قرآن تصور کی طرف انشاءاللہ. قرآن تصور کے اندر المہاجرین کا جو اصل ماخذ ہے, پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے, اور جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے حجرہ. حجرہ جو المہاجرین کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہجرت یا علیحدہ کرنا دو چیزوں کو, یا کسی جو تھرڈ ورڈ لکھا ہے وہ ڈیزرٹ ہے. جس طرح سے ہم ڈیزرٹر ہوتا ہے نا, ڈیزرٹر کہ وہ شخص جو بھی کسی چیز کو چھوڑ دے, یا ڈپارچر.
یہ اس کی روٹ ورڈ کی میننگ ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآنی تصورات کے اندر انصار کے کیا روٹ ورڈ ہے. انصار کا ورڈ نصارہ، نصرہ سے یہ نکلا ہے، اور نصرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مدد، اسسٹ کرنا، وکٹوریس، یا کسی بھی لحاظ سے سپورٹ کرنا. تو قرآن نے، جس طرح سے میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا تھا، یہ قرآن یوزلی جو ہمارے گروپس ہیں یا گروہ ہیں ان کو بہت جنیرک ٹرم یوز کرتا ہے. زیادہ تر گروہوں کے لیے اس نے خاص نام نہیں رکھا، لیکن جو کچھ گروہ ہیں جن کو جانا ہمارا ضروری ہے ان کو ضرور انہوں نے، جیسے قوم عاد، قوم سمود، تو اس کے نام اللہ رب العزت نے ضرور مینشن کیا ہے. لیکن اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک ورڈ یوز کیا ہے، الذین، یعنی وہ لوگ جو. الذین کہہ کے اللہ رب العزت نے بہت سارے گروپس کو اسی طرح سے ریفر کیا، یعنی جنیرک ٹرم ہے یہ. اور اللہ رب العزت کیا بتاتے ہیں؟ الذین کے بعد ایک فعل آتا ہے، جیسے کہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، وہ لوگ جنہیں کتاب دی، الذین اوتوا الکتاب، یعنی اللہ رب العزت نے اس طرح سے ان لوگوں کی طرف ریفر کیا. یا وہ جو ایمان لائے ہیں، یا وہ جنہوں نے عقیدے کو مسترد کر دیا ہے، الذین آمنوا الذین کفروا الذین اوتوا الکتاب. اس طرح سے اللہ رب العزت نے گروہوں کی طرف ریفر بیک کیا، وہ کیا الذین سے. اسی کے ساتھ آپ یہ دیکھیں گے کہ لفظ الذین قرآن کو اپنی اصطلاح میں عمومی بناتا ہے. اس میں قبائل یا جماعتوں یا گروہوں کے مخصوص نام نہیں دیتا. اسی کے ساتھ اب نیکسٹ سلائڈ کی طرف بڑھتے ہیں. قرآن تصورات کی یہ نیکسٹ سلائڈ ہے جس پہ سورہ فتح کی آیت مینشنڈ ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے. اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آکسفورڈ ڈکشنری میں مینشنڈ ہے، وہ جو ہمارے تصورات ہیں، جو ثقافتی تصورات ہیں، وہ کتنے ہم آہنگ ہیں قرآنی تصور سے، یا جو ہمیں ایک اسلامی سوچ چاہیے، ایک اسلامک تھاٹ چاہیے، اس کے لیے، اس کے لحاظ سے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے آخر قرآن کیا کہتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں. تم جب دیکھو گے انہیں رکوع سجود اور اللہ کے فضل اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے. سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں، جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں. یہ ہے ان کی صفت تورات میں اور انجیل میں. ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کوپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں. اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے. سبحان اللہ تعالی. یعنی جو ہمارے تصورات ہیں، جو کنٹمپریری کانسیپٹس ہیں، ان کے بالکل خلاف اللہ رب العزت تو ان کی وہ صفات بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہیں، وہ اللہ رب العزت سے راضی ہیں. تو قرآن ہمیں ایک دوسری سوچ دیتا ہے. قرآن ہمیں ان سب کانسیپٹ سے ہٹ کر ایک کانسیپٹ دیتا ہے کہ اصل میں جو کامیاب لوگ ہیں وہ تو یہ ہیں، اصل میں جو لوگ فلاح پا گئے وہ تو یہ ہیں. تو اللہ رب العزت پھر آگے فرماتے ہیں، اگر ہم اپنی دوسری سلائڈ کی طرف بڑھیں انشاءاللہ. اور ادھر بڑھنے سے پہلے مجھے ایک بہت اچھا علامہ اقبال کا شعر یاد آتا ہے انہی لوگوں کے لیے، کہ وہ زمانے میں معزز تھے حامل قرآن ہو کر، اور تم خور ہوئے تارک قرآن ہو کر. یعنی ان کو جب اللہ رب العزت نے قرآن دیا تو they used to live by it، وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے تھے، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے تھے. لیکن ہم نے اس کو ابینڈن کر دیا تو ہم ترک کرنے والوں میں سے ہو گئے. تو اللہ رب العزت سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں اور ان کی صفات مزید بیان کرتے ہیں کہ وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہی عظیم الشان کامیابی ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ اصل میں عظیم الشان کامیابی ہے کیا، کہ وہ اللہ سے اور اللہ ان سے راضی ہے. اور پھر ہم اگر آگے بڑھیں دوسری سلائڈ کی طرف، اور یہاں ہم دیکھیں گے کہ عبداللہ ابن مسعود نے بہت ہی خوبصورت بات کی. اور ہم یہاں پر عبداللہ ابن مسعود کو ہم سب جانتے ہیں کہ بہت بڑے one of the greatest companions of صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور وہ کیا فرماتے ہیں کہ جو بھی تم میں سے کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے وہ مرنے والے کی پیروی
مرنے والے کی پیروی کرے، کیونکہ جو زندہ ہے وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس امت میں سب سے اچھے دل کے، سب سے نیک اور علم کے گہرے اور انتہائی سیدھے سادے لوگ تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ ساتھ اس کے دین کو قائم کرنے کا انتخاب کیا۔ لہٰذا ان کی خوبی کو پہچانے اور ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کے اخلاق اور مذہب کی حد الامکان پابند رہیں، کیونکہ وہ صحیح ہدایت پر چل رہے تھے۔ یعنی اور یہ صحیح روایت ہے جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی یہ کہنے کا مطلب ہے کہ رول ماڈل پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ انصار و مہاجرین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ سلائڈ پلیز انشاءاللہ۔ سو ہم ایک حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، کیونکہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ میں سے ایک نے احد کے برابر سونے میں خرچ کرنا تھا، یعنی میں سے کسی کیچڑ یا اس کے آدھے حصے کے برابر نہیں ہوگا۔ یعنی اگر آپ ایک سونے کا پہاڑ جو کہ احد کے پہاڑ جتنا ہو، اتنا سونا کہ جو کہ احد کے پہاڑ جتنا ہو، اگر آپ وہ بھی دے دیں گے تو آپ ان کی کیچڑ کے برابر بھی نہیں ہوں گے۔ یہ کہنے کا مقصد ہے، اور یہ حدیث کوئی ویک حدیث نہیں ہے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ آخر ان کا رتبہ کیا ہے، آخر وہ لوگ کیسے تھے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ جو مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے، یہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں۔ یعنی سورہ حشر کی آیت ہے جو کہ میں بھی آپ کے لیے پڑھ رہی ہوں، جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہی کیوں نہ ہو۔ کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے اصل میں وہی فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 9۔ یعنی اللہ رب العزت کی ایک اور کوالٹی، ایک اور خصوصیت بتاتے ہیں، وہ یہ کہ جب مہاجرین انصار کے پاس آئے تو انصار چاہے وہ خود ہی غریب کیوں نہ ہو، انہوں نے اپنے دل، اپنے گھر، اپنی مال، اپنی ہر چیز مہاجرین کے لیے پیش کر دی۔ اور اللہ رب العزت نے کہا کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے جائیں، یعنی کتنی بڑی صفت ہے کہ جو لوگ اپنی، اصل میں یہ لوگ وہ ہیں جو کہ دل کی تنگی سے بچا لیے گئے ہیں، اور جو لوگ دل کی تنگی سے بچا لیے جاتے ہیں اصل میں وہی فلاح پا جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری ایکٹیویٹی کیا ہے، اور یہ ایک سینیریو بیسڈ ایکٹیویٹی ہے۔ آپ پلیز چیٹ باکس کے اندر لکھیے گا اس کا جواب انشاءاللہ۔ کہ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ظلم کے سبب دنیا بھر کے لاکھوں افراد کی موجودہ بے گھر ہونے پر آپ ہم سب غور کریں۔ مہاجرین اور انصار اور ان کی خصوصیات کے نظریاتی مطالعے کے بعد جو ابھی ہم نے مطالعہ کیا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ 21ویں صدی کی انسانی ساختہ سب سے بڑی تباہی کا حل اسلام کے پاس ہے؟ یعنی وہ لوگ جو اپنے ملک بدر ہو گئے، جو ڈسپلیسڈ ہو گئے، جن کو اپنے ممالک کو چھوڑنا پڑا کیونکہ ان کے اوپر ظلم و ستم ہوتا رہا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں ابھی جب آپ نے انصار اور مہاجرین کا یہ نظریاتی مطالعہ کیا ہے کہ کیا اسلام کے پاس اس کا حل ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ پلیز اپنے چیٹ باکس میں لکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی میں انشاءاللہ بہنوں سے درخواست کروں گی کہ جیسے کہ سسٹر جویریہ نے پوچھا ہے کہ اس وقت دنیا میں ایک بڑے خطے کے اوپر لوگ جو ہیں وہ گھروں سے بے گھر ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت سی ریزنز ہیں، چاہے وہ جنگیں ہیں یا کوئی آسمانی آفات ہیں، اور اپریشن خاص طور پہ، یعنی ان پہ ظلم کے ساتھ وہ اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہم نے نظریاتی مطالعہ بھی کیا ہے اس کی روشنی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اسلام کے پاس اس کا کوئی حل ہے، جبکہ پوری دنیا اس کا کوئی حل پیش کرنے سے ناکام ہے؟ جی جی ایک سسٹر مریم نے لکھا ہے کہ جو جس طرح انصار نے قربانی دی تھی
وہی قربانی کا جو جذبہ ہے وہ ایک حل ہو سکتا ہے. سبحان اللہ، ویری گڈ، ماشاء اللہ. پھر اور اور سسٹر جی، اور سسٹر فوزیہ کہہ رہی ہیں کہ مسلمانوں کا اتحاد. اسی طرح سسٹر ارم کہہ رہی ہیں کہ اسلام کے اندر جو صبر تھا مہاجرون کا، یعنی انہوں نے صبر کا دامن رکھا. پھر اسی طرح ایک اور سسٹر عدیلہ کہہ رہی ہیں کہ مسلمانوں کو مل کے ان کے لیے شیلٹر اور ریفیوج جو ہے وہ فراہم کرنا چاہیے. پھر اسی طرح کہ اگر اسلام کی جو اخوت کی ٹیچنگز ہیں اس کے اندر سولوشن ہے. جزاکم اللہ خیر. انہی جواب کی مجھے توقع تھی، خاص طور پہ جو ہمارا کنسپچوئل اسٹڈی کمپلیٹ ہوا ہے اس گروہ کا. تو اصل میں بات یہی ہے، جس طرح سے اللہ رب العزت خود کہتے ہیں کہ دل کی تنگی ابھی ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے. جس بھی قوم کو دیکھ لیجیے، پورے دنیا ہی کو دیکھ لیجیے، کہ جو ہم اکوموڈیٹ نہیں کر پا رہے ہیں ایک دوسرے کو، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دل میں ہماری تنگی ہے، ہمیں حرص ہے، لالچ ہے. تو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ سب سے بڑی خوبی انصار کی یہ تھی کہ ان کے دل میں تنگی نہیں تھی، اور اسلام یہی سولوشن پوری انسانیت کو دیتا ہے. آج پوری انسانیت جو ہے وہ بہت زیادہ ششدر ہے، حیران و پریشان ہے کہ آخر اتنے سارے لوگوں کو کیسے سمایا جائے، اتنے سارے لوگوں کا کیا حال کیا جائے، کس طرح سے ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے. اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے حل رکھا ہے. تو اللہ کرے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس کے دیے ہوئے سولوشن کے اوپر عمل کر سکیں اور اس کی دی گئی تعلیم کو امپلیمنٹ کر سکیں. اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ہمارا جو دوسرا گروہ ہے انشاءاللہ اگر ہم نیکسٹ سلائڈ کی طرف جا سکیں تو وہ ہے اسکالرس کا، یعنی جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کا گروہ. تو عصر حاضر کے تصورات کے مطابق اگین آپ کو یہ جان کے بہت حیرانی ہوگی کہ جو ہم عربی زبان میں اسکالر، جس طرح سے ہم انگلش میں اسکالر بول رہے ہیں، تو قرآن کے اندر تو علماء کا لفظ آیا ہے، اور ساتھ میں جو علماء کی جو سنگولر فارم ہے اس کو ہم عالم کہتے ہیں. تو آکسفورڈ ڈکشنری نے اس کی بھی انٹری کی ہے، اور دس ٹائم دو وہ ایسی انٹری ہے کہ جس سے ہم اگری کر سکتے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا دی گئی ہے کہ اسکالر ریکگنائزڈ ایز این ایکسپرٹ ان اسلامک لا اینڈ تھیولوجی، یعنی ایک ایسا اسکالر، ایک ایسا عالم جو کہ ایکسپرٹ ہوتا ہے اسلامک لا کے اندر اور تھیولوجی کے اندر. تو یہ ایک ہماری کنٹمپریری کانسیپٹ ہے. اس کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں اور نیکسٹ سلائڈ کی طرف جائیں کہ مسلم اسکالرس کو، یعنی اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں تو ان کی جو کنٹمپریری جو ہم کانسیپٹ کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم اسی کو انالائز کریں کہ مسلم اسکالرس کو انتہا پسند سمجھا جاتا ہے، یہ جدید تعلیمات کے خلاف ہے یہ سمجھا جاتا ہے، اور علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور ان کو اصلاحات کے مؤثر عمل میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ریفارم پروسیس ہے اس کے اندر یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. یعنی یہ وہ تمام تصورات ہیں جو کہ دور حاضر کے ہیں، عصر حاضر کے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم ثقافتی تصورات کی طرف آتے ہیں تو اس کے اندر پہلا کیا ہے کہ خیال کیا جاتا ہے کہ علماء کرام خراب کپڑے پہنے ہوئے ہیں، انہیں اچھی طرح سے لباس میسر نہیں ہو سکتے، یا یہ کہ ان کی اسکرفی کلودنگ ہوگی تو ہی وہ عالم لگیں گے. یہ ایک ثقافتی تصور ہے. ساتھ میں پوائنٹ نمبر 2 جس کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں کہ وہ غیر مہذب، ناخواندہ، جیسے کہ مینٹالٹی کے مالک ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ لٹریٹ نہیں ہوتے، وہ بہت زیادہ خواندہ نہیں ہوتے، بہت پڑھے لکھے نہیں ہوتے. تو یہ بھی ایک ہماری ثقافتی تصور ہے کہ اگر آپ کسی کو بول دیں کہ کوئی عالم بننے جا رہا ہے تو بہت زیادہ ایک جو سیکولر خاندان ہوتا ہے اس میں ہلچل مچ جاتی ہے کہ اگر عالم بن گئے تو پھر یہ تو ناخواندہ رہ جائیں گے، لٹریٹ رہ جائیں گے، ان کو تو دنیا کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا. تو یعنی ایک عالم کا ہمارے جو ثقافتی تصور ہے اس میں یہ ایک مقام ہے. ساتھ میں نمبر 3 پوائنٹ کو اگر ہم انالائز کریں کہ ان میں سے بیشتر کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ حکمران کی جیب میں ہے، وہ حکمران کی ضرورت کے مطابق اپنے مذہب کو تبدیل کر سکتے ہیں، یا اور اسی طرح سے وہ سوشیو پولیٹیکل جو بیلنس ہے، سماجی و سیاسی توازن جو ہے وہ اس کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. اور اکثر اوقات ایسا ہوا ہے، ہماری ہسٹری میں بھی ایسا ہے. تو یہ ایک ثقافتی تصور بھی بن گیا ہے. ساتھ میں اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم 2 خیالوں کو دیکھتے ہیں، یعنی سمجھتے ہیں کوائن کی 2 سائڈز ہیں، اور یہ دونوں ہی ایکسٹریم سائڈز ہیں جن سے ہم اگری نہیں کرتے. کہ ایک تو سائڈ یہ سمجھتی ہے کہ
اگر آپ سرٹن انسٹیٹیوٹ سے جب تک کہ آپ نہ نکلیں یا آپ نے سرٹن ڈگری ہی نہ کی گئی ہو, آپ نے سب یعنی ایک سرٹن خاص پروگرام نہ پڑھا ہو, تب تک کہ آپ اسکالر نہیں ہو سکتے. کوئی بولے گا کہ آپ جب تک کہ ایک خاص اسکول آف تھاٹ کے انسٹیٹیوٹ سے نہ پڑھے ہوں تو آپ نہیں ہو سکتے, آپ کو نہیں مانا جائے گا اسکالر. جب بھی لوگ آپس میں اتنا زیادہ ڈس ایگری کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے تک سے انکار کر دیتے ہیں, تو یہ ایک ایکسٹریم ہوئی. دوسری ایکسٹریم یہ ہوئی کہ ہم میں سے کچھ ایسے ماڈرن لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی عالم بننے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی دین کی تعلیمات کو بہت جس کے کہتے ہیں کہ اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے, اس کو بہت ان ڈیپتھ پڑھا جائے, بلکہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ عالم ہے. یہ بھی ایک ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو ہے جس سے ہم اگری نہیں کرتے, اور ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ ہم کیوں اگری نہیں کرتے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو عالم یا علماء جو لفظ ہے وہ کہاں سے نکلا ہے. وہ نکلا ہے, جس کا روٹ ورڈ ہے وہ ہے علمہ, یعنی learn, know, teach. یہ اس کے روٹ ورڈ ہے, سیکھنا, جاننا یا پڑھانا. اب قرآنی تصور جو ہے اس کی طرف ہم موو کر گئے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور میں ساتھ پوچھنا چاہوں گی کہ میرے پاس کتنا ٹائم ہے. جی انشاءاللہ العزیز آپ کے پاس ابھی 25 منٹ ہیں. سبحان اللہ. So what was I having آپ اپنے سسٹرز کو انوالو کر سکتی ہیں, اور اگر آپ کہیں گی تو ہماری ٹیم سسٹرز کو بعد میں ان میوٹ کر کے بھی لے سکتی ہیں ڈسکشن انشاءاللہ. یا انشاءاللہ میرے پاس ایک اور ایکٹیویٹی آخر میں, سو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر ہم انوالو کریں گے. لیکن صرف اس لیے کیونکہ انٹرنیٹ کا پرابلم رہا ہے تو میں چاہتی تھی جلدی میں کنوے کر دوں, کوئی اس میں پرابلم نہ ہو جائے, اس لیے مجھے اسپیڈ تیز رہی ہے. سو ڈو فورگیو می فار دیٹ انشاءاللہ. سو لیٹس کم بیک ٹو آور ٹاپک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآنی تصورات, یعنی اب ہمارا اسکالرس کے حوالے سے قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے, یا قرآن میں اسکالرس یا عالم اور علماء کے حوالے سے کسی چیز کا ذکر ہے. تو سب سے پہلے ہم سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 کا ترجمہ دیکھتے ہیں. پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے, اور کوئی بیچ کی راس ہے یعنی بیچ کے راستے میں ہے, اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے. یہی بہت بڑا فضل ہے. تو اس کے بارے میں ابو دردہ کیا بیان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک حدیث ہے جو کہ اس سے ریلیٹڈ ہے, اور جب تک ہم اس حدیث کو نہیں پڑھیں گے ہمیں یہ قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو ابو دردہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہتے سنا کہ علماء انبیاء وارث ہیں, علماء انبیاء کے وارث ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. اب اس کے بارے میں امام العینی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ صحیح بخاری کی عمدۃ القاری کے اوپر وہ کر رہے تھے اپنی کامنٹری کر رہے تھے, تو اس کے اوپر انہوں نے بیان فرمایا کہ یہ حدیث اللہ کے کلام سے متاثر ہے, اور پھر انہوں نے اسی آیت کو کوٹ کیا کہ یہ حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے ریفرنس سے کہی تھی. یہ بات انہوں نے اس آیت کے ریفرنس سے کہی تھی, اور وہ کون سی آیت تھی کہ پھر ہم نے کتاب کو میراث کے طور پر عطا کیا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کیا. یعنی ادھر اس آیت میں اللہ رب العزت انہی اسکالرس کا, انہی علماء کا, انہی علماء دین کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ علم سے نوازا, اور اسی کی بنیاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور یہ حدیث آپ کو ملے گی ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, احمد اور ابن حبان وغیرہ میں انشاءاللہ. اس کے بعد ہم موو کریں تو ہم اپنی سیکنڈ قرآنی تصور کی طرف آتے ہیں. اس کے برخلاف انسان جتنا اللہ کے اختیارات, اس کے علم, اس کی حکمت, اس کا انتقام اور اس کی قابلیت اور اس کی دیگر صفات سے واقف اور باخبر ہوگا, اتنا ہی وہ نافرمانی سے خوف کھائے گا. I think if we move to the next slide inshallah. Just a minute because I think آپ کے پاس کون سی سلائیڈ آن ہے, کیونکہ مجھے ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا ٹیم سے پرابلم کی وجہ سے. اسکالرس قرآنی کانسیپٹ, اور اس میں پوائنٹ نمبر 1 کے بعد جو نیکسٹ سلائیڈ ہے وہ پوائنٹ 2 سے شروع ہو رہی ہے. contrary to this, the more a person is aware and conscious of Allah's power. Okay. جی just
give me a second, inshallah. Sure. Yes. Okay, inshallah. So यहाँ पर पुरानी कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो एक स्लाइड आई थिंक हमसे मिस हुई है, अगर वी कैन गो बैक टू इट, जिसके अंदर सूरह फातिर की आयत नंबर 28 है. अगर आप एक्सप्लेनेशन के ऊपर आएंगी, पॉइंट नंबर 1 से हम शुरू कर रहे हैं. जी, अब मैं दिखा रही हूँ जी, वो स्लाइड है सामने. ठीक है. सो उसके ऊपर हम सबसे पहले सूरह फातिर की आयत को पढ़ते हैं, आयत नंबर 28 को. तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, and among people and moving creatures and grazing livestock are various colors. Similarly, only those fear Allah from among His servants who are ulama, who have knowledge. Indeed, Allah is exalted in might and forgiving. So Allah subhanahu wa ta'ala फरमाते हैं कि सिर्फ वही लोग अल्लाह से डरने वाले हैं उसके बंदों में कि जो इल्म रखते हैं, और जो लफ्ज़ यूज किया गया है वह है उलमा, यानी जो इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात की, उसके दीन की, वही असल में अल्लाह से डरने वाले हैं. तो अब हम अगर तफसील कुरान की तरफ आते हैं और तो इसी तफसीर का कंपैरिजन करते हैं कि आखिर इसका क्या मतलब है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत किन लोगों की तरफ निशानदेही कर रहा है. तो सबसे पहला पॉइंट जो कि देखने का वाला है वो ये कि जितना बंदा अनअवेयर होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत के एट्रिब्यूट से, जितना बंदा अनअवेयर होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत की दीन की तालीमात से, वो उतना ही अल्लाह से बेखौफ होगा. यानी ये डायरेक्टली ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है कि जितना बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन से दूर होगा वो उतना ही अल्लाह से बेखौफ होगा. सबसे पहले ये रिलेशन हमें समझना चाहिए. इसके बाद पॉइंट नंबर 2 क्या है, जो इसकी एक्सप्लेनेशन है कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट, जितना बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात से अवेयर होगा, उसके हवाले से कॉन्शियस होगा, उसकी पावर, उसकी नॉलेज, उसकी विजडम, उसकी वेंजेंस और उसकी ओमनीपोटेंस के हवाले से, कहारियत, जब्बारियत, उसकी हर किस्म की जो सिफात हैं उसके हवाले से, वो और उसके बाकी जो भी एट्रिब्यूट्स और सिफात हैं उसके हवाले से जितना वो अवेयर होगा वो उतना ही अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ करने वाला होगा. तो ये बात हमें अच्छी तरह से समझनी चाहिए. जितना हम अल्लाह से करीब होंगे हमारे दिल में अल्लाह का उतना ही खौफ होगा. जितना हमारा अल्लाह से कनेक्शन मजबूत होगा उतना ही हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरने वाले होंगे. तो अल्लाह यहाँ पर ये जो एक्सप्लेनेशन है, जो तफसीर है जो मौलाना मौदूदी ने की है, वो उसके लिए बताना ये ज़रूरी है कि यहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने चैलेंज किया है, जो भी हम सकाफती और कंटेम्प्रेरी कॉन्सेप्ट्स करके आए हैं कि जो हमारे कल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत यानी यहाँ पर अल्लाह रब्बुल की जो आयत है उसके हवाले से मौलाना मौदूदी फरमाते हैं कि अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शख्स चाहे वो फिलोसफी, साइंस, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स के अंदर बहुत आलीशान डिग्रीज रखता हो, लेकिन अगर उसको नॉलेज नहीं है अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात की, उसके नाम की, उसकी दीन की, तो वो जाहिल है. ये साफ साफ अल्फाज मौलाना मौदूदी ने यूज किया कि वो जाहिल है. इसी के साथ हम पॉइंट नंबर 4 पे अगर आए, लेकिन एक शख्स जो कि नाख्वानदा है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास डिग्रीज नहीं है, लेकिन अगर वो अल्लाह की जात को जानने वाला है, पहचानने वाला है, सिफात को पहचानने वाला है, अल्लाह का कदरदान है, अल्लाह के दीन को जानता है, तो वो पढ़ा लिखा है इस आयत की रोशनी से. इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, यानी ये पॉइंट्स वो है जो बहुत ही हमारी कॉन्सेप्ट को चैलेंज कर रहे हैं और ये हमें बता रहे हैं कि पढ़ाई और डिग्रीज जो है वो आपको पढ़ा लिखा नहीं बनाती, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरत में आपसे सबसे पहले सवाल करना है वो अकायद के हवाले से करना है. ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया को छोड़ दें, लेकिन बैलेंस इज द की थिंग जो कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल स्टडी में जो चीज़ हमारे सामने आ रही है. तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएं, पॉइंट नंबर 5 क्या है कि and the one who knows the attributes of God and fears him in his heart is learned even if he is illiterate. यानी वो शख्स जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ अपने दिल के अंदर रखता है, वो असल में पढ़ा लिखा ख्वानदा है और जाहिल नहीं है. और सेम कनेक्शन में एक चीज और अच्छी तरह से देख लेनी चाहिए कि ये वर्स जो टिपिकल उलमास होते
ان کو بھی ریفر نہیں کر رہی ہے، کیونکہ ان علماء کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ خدا خوفی دل میں رکھتے ہوں. اگر وہ خدا خوفی دل میں رکھتے ہیں تو یہ آیت ان کو بھی ریفر کر رہی ہے. لیکن اگر وہ خدا کا خوف نہیں رکھتے، جس طرح سے کہ ہم دیکھتے ہیں آج کل علماء کا حال کیا ہے ہمارے زمانے میں، تو پھر وہ اس آیت میں انکلوڈیڈ نہیں ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ عبداللہ بن مسعود نے کتنی خوبصورت بات کی کہ لیس العلم عن کثرت الحدیث ولکن العلم عن کثرت الخشیہ. یعنی علم جو ہے وہ اس میں نہیں ہے کہ آپ نے کتنے حدیثیں نریٹ کر دی، کتنے حدیثیں آپ نے بتائی اور پڑھی، بلکہ اس چیز میں ہے کہ اللہ کی خشیت دل میں کتنی ہے. اللہ کی خشیت جو ہے وہ اصل میں آپ کے لٹریٹ اینڈ لرنڈ ہونے کا جو ہے وہ ایک پروف ہے. حسن البصری نے بھی اسی حوالے سے ایک بات کی کہ the scholar is he who fears Allah. یعنی ایک اسکالر وہ ہے جو کہ اللہ سے ڈرتا ہے though he has not seen him. یعنی اس طرح سے کہ جیسا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا and turns to what is approved by him. اور پھر وہ ہر وہ چیز کرتا ہے جو کہ اللہ نے اپروو کی ہے، اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے and keeps away from what makes him angry. and ہر اس چیز سے اپنا آپ کو دور رکھتا ہے جو کہ اللہ رب العزت نے جس سے منع کیا ہے، جس سے فوربٹ کیا ہے، وہ اصل میں ایک اسکالر ہے. تو یہ ڈیفینیشن ہوئی اسکالرس کی، جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے زمانے میں بہت سارے اسکالرس اس کے اوپر پورے نہیں اترتے. لیکن جو اللہ رب العزت نے ڈیفینیشن دی ہے، جو قرآنی کانسیپٹ ہمیں بتایا ہے، اس کو ہمیں کلیئر رکھنا ضروری ہے. امام مالک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث رپورٹ کی ہے اور انہوں نے یہ کہا، جس طرح سے بھی ہم اپنا کانسیپٹ پڑھ کے آئے کہ جو اسکالرز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ گندے کپڑوں میں یا عجیب ان کے انکیمپ سے ہیئر ہوتے ہیں، انٹائڈی ہوتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں اور ایک آدمی داخل ہوا، بہت انٹائڈی اس کے ہیئر تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، داڑھی بکھری ہوئی تھی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو واپس جانے کا کہا اور وہ سمجھ گئے کہ کہا کس لیے ہے. پھر وہ واپس آئے اپنے بال بنا کر، اچھی طرح سے اپنا اچھا حلیہ کر کر. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہا، Is this not better than some of you coming here with disheveled hair looking like a shaitan. یعنی سبحان اللہ تعالی، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ حدیث پڑھی نہ ہو یا آپ کے لیے بہت زیادہ سرپرائزنگ حدیث ہو کہ کیا اب یہ بہتر نہیں ہے کہ تم اس طرح سے آئے ہو اپنے بال بنا کے، بجائے اس کے کہ تمہارے بال اور تمہاری داڑھی، تمہارے کپڑے ہر طرف بکھرے ہوئے ہوں، انٹائڈی ہوں، خراب ہوں، لائک کا شیطان. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے حبیب نے جو اس کو لائکن کیا ہے وہ ایک شیطان سے کیا ہے. اور وہ کیوں کیا ہے؟ جو مفسرین ہیں، جو حدیث کا علم رکھتے ہیں، قرآن کے ساتھ ساتھ مفسرین کے ساتھ ساتھ جو علوم حدیث کے اوپر اپنا ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، وہ اس کے اگلینس کی وجہ سے، شیطان بھی اگلی ہے اور جو آپ کا جو انٹائڈینس ہے، جو انکیمپٹنس آپ کی ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کو اور اس کے حبیب کو اتنی ہی بری لگتی ہے. اسی لیے اس کو شیطان سے لائکن کیا گیا ہے اور یہ صحیح حدیث ہے. تو یہ ایک ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ آخر اسکالرس کو کیسا ہونا چاہیے، ویل ڈریسڈ ہونا چاہیے، ان کو ٹائڈی ان کے کلوتھس ہونے چاہیے یا کس طرح سے ان کی اپیئرنس ہونی چاہیے. اب ہم ایکٹیویٹی کی طرف بڑھتے ہیں. سو کوشچن نمبر 1، who are the best people to follow after prophets؟ جس طرح سے ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں ابن عباس کی روایت بھی، تو اس کی روشنی میں بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا جتنے بھی ہمارے پروفٹس ہیں ان کے بعد سب سے بیسٹ لوگ کون ہیں جنہیں ہمیں فالو کرنا چاہیے؟ اگر آپ باکس میں لکھ سکیں تو. جی بہنوں کا جواب آ رہا ہے کہ علماء اسکالرس، اور اکثر لوگوں نے صحابہ لکھا ہے اور پھر اس کے بعد صحابہ. اور جی میں یہ جاننا چاہوں گی کہ علماء کا جواب زیادہ ہے یا صحابہ کا؟ جی صحابہ کا اب زیادہ آ رہا ہے الحمدللہ. آئی تھنک وہ ایک دم سے ٹاپک چینج ہوا نا، اسی کو ہی کہتے ہیں نا کہ الحمدللہ. جی اب بہنوں نے لکھا ہے انصار اینڈ مہاجرین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. تو آپ اس کا ایک دفعہ سے دوبارہ سے کنکلوژن والا جواب بھی دے دیجیے گا انشاءاللہ.
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सहाबा तबा ताबईन फिर इस तरह कह रही हैं सिस्टर्स जी। सही इंशाअल्लाह ताला। और तो कोई जवाब नहीं है इस ज़मीन में। इस ज़मीन में एक जवाब आया है कि आयशा रदी अल्लाह ताला एज वुमन, और फिर कुछ एक बहन ने दोबारा उलमा भी कहा है। सही। तो देखिए अब्दुल्ला इब्न मसूद की मैंने जिस तरह से एक रिवायत आपके सामने पेश की और वो सही रिवायत है, और जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खुद कही हुई हदीस जो अबू हुरैरा ने मरवी की वो भी आपके सामने पेश की गई कि जो प्रॉफिट्स के बाद जो सबसे ज्यादा जिनको फॉलो करने का हम पे फर्ज बनता है और जिनको फॉलो किया जाए उनका हक बनता है वो है असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी वो बेस्ट लोग थे इस उम्मत में से जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसके लिए कहा गया है कि they were the most righteous of heart and the deepest in knowledge and the most straightforward people। इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी अपने हबीब का साथी बनाया, उनका कंपेनियन बनाया ताकि वो अपने दीन को स्टैब्लिश कर सके, उसको कायम कर सके। तो हमें रोल मॉडल्स के तौर पे असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेना है, उनको फॉलो करना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई हमारे पास उसवा है किसी का तो वो है असहाब मोहम्मद यानी कंपेनियंस ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आई होप दिस इज क्लियर नाउ इंशाल्लाह। एंड ऑफ कोर्स असहाब मोहम्मद में यानी आप जैसे हज़रत आयशा का नाम ले रही हैं या और दूसरी ख़वातीन का नाम ले रही तो वो भी आती हैं असहाब मोहम्मद में, वो भी सहाबियात हैं, तो ऑफ कोर्स दे आर आल्सो इंक्लूडेड इंशाल्लाह। If we move on to question number 2, are ulama supposed to be in scruffy clothing and disheveled hair? क्या उलमा का जरूरी है कि इसी किस्म का अपीयरेंस हो जिससे कि कुछ लोगों को तकवा अच्छा लगता हुआ दिखता है कि जिस तरह से उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं और बालों का और दाढ़ियों का अनटाइडीनेस उनकी है, तो क्या हदीस की रोशनी में आप समझते हैं कि इस तरह के अपीयरेंस होने चाहिए उलमा की? जी जवाबात आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहनें कह रही हैं कि नो definitely not, but unfortunately we see like them in our Indo-Pak region a lot. Never, no, not at all जी। रिप्रेजेंटेशन जो है वो कुरान इस्लाम की रिप्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। और इस ज़मीन में हमने ये हदीस भी देखी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शैतान से लाइकन किया है जिनके बाल कपड़े बिखरे हुए हैं और उनको कुछ अता पता नहीं है कि उनका हुलिया कैसा है। इंशाअल्लाह इससे बचने की ज़रूरत है और अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है इंशाअल्लाह। यही मकसद है इस कॉन्सेप्चुअल स्टडी का कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करें और फिर आगे तक बात भी पहुंचाएं। हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Do ulama require advanced and in-depth knowledge of Quran and Hadith in order to be recognized as ulama? क्या उलमा को in-depth knowledge होनी चाहिए कुरान और हदीस की ताकि वो उलमा कहलाएं, या बस वो कुछ ना पढ़ें कुछ ना सीखें और फिर भी वो आलिम है? इसका जवाब दीजिए। So most sisters के जवाब आ रहे हैं कि they need to have certain amount of knowledge, लेकिन fear of Allah is utmost. Of course, that knowledge will bring fear of Allah, yes. right? So it's directly related. If you have enough, and of course, that kind of knowledge, then only then you'll be able to have that fear of Allah. अच्छा, इसमें 2 दफा ये इस तरह के रिस्पॉन्स आए हैं कि it is really difficult to recognize who to follow when a lot claim the same kind of knowledge. सही। तो बेसिकली इसका एक बहुत सिंपल सा जवाब है कि हमारा दीन किसी जिसे कहते हैं ना कि कोई बीच का चैनल यूज करता नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हमें कब्र में जाना है तो फरिश्तों ने आके हमसे डायरेक्ट पूछना है, ये नहीं पूछना कि उस आलिम ने आपको क्या कहा या उस प्रीस्ट ने आपको क्या कहा। इस्लाम की खूबसूरती यही है कि डायरेक्ट अल्लाह से कनेक्शन है हमारा। तो अगर हम जानना चाहते हैं कि कौन कितनी सही बात कर रहा है तो हमें अपना इल्म बढ़ाना होगा। सबसे बड़ी बात यह है, हम अगर खुद नहीं जानेंगे कि हमारा दीन किस चीज के लिए स्टैंड करता है या हमारे अकायद क्या होने चाहिए, अल्लाह ने कुरान में क्या बोला है, मोहम्मद ने हदीस में क्या फरमाया है, तो हम किस तरह से ये जान सकेंगे कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप को खुद इक्विप करना जरूरी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में क्या फरमाया है और मोहम्मद के हबीब ने हदीस में क्या फरमाया है। फिर ही हम इस काबिल होंगे कि हम ये जज कर सकें कि कौन सही कह रहा है कौन गलत। जी, जज़ाकल्लाह खैर। यही बहनें भी कह रही हैं कि इल्म जो है बहुत ज़रूरी है
اور ساتھ ہی اللہ کا خوف بھی ضروری ہے. اور جیسے کہ جویریہ نے کہا کہ علم کے ساتھ ہی اللہ کا خوف آئے گا. جتنے بے علم ہوتے ہیں اتنے ہی بے خوف ہوتے ہیں. اس میں ایک اور ضمنی سا سوال ہے جویریہ، جو ہم اکثر جیسے کہ UKIM کی چونکہ ہمارے ہاں حلقہ جات ہوتے ہیں اور ہماری معلمات بہنیں ظاہر ہے، اور جیسے کہ یہ سیشنز بھی، تو اس میں کئی دفعہ ایک سوال ریز ہوتا ہے کہ ہمارا ایک بحثیت دائی بھی ایک رول ہوتا ہے. تو دائی میں اور عالم میں کیا بنیادی فرق ہے جو کہ عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ کئی دفعہ کنفیوژن ہو جاتی ہے نا لوگوں کو، تو اس پہ بھی اگر آپ تھوڑی روشنی ڈال دیں. بیسیکلی جو دائی ہے اس سے تو کوئی چھوٹ ہے ہی نہیں، جس طرح سے اللہ رب العزت سورہ عصر میں فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی انسان خسارے میں ہے، سراسر خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے نیک عمل کیے اور پھر وہ ایک دوسروں کو حق بات کی تلقین کرتے رہے. یہی تو ہماری دعوت ہے، یہ تو ایک دائی کرتا ہے، وہ ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنا اور پھر جو بھی سامنے آئے اس کے اوپر صبر کرنا. یعنی اس کے اوپر تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے. اگر لوگ صرف یہ کہہ کے، جو علماء کا لیول ہے وہ بالکل نیکسٹ لیول آتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ فتوے دیتے ہیں یا وہ فقہ کو سمجھتے ہیں یا اور دوسری چیزیں ان کی آتی ہیں، وہ کلاسیفیکیشن ڈفرینٹ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے اور باقی تمام جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان ہیں، ان کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک ڈیوٹی فرض کی ہے، اور وہ ہے ہی دائی کی، کہ اگر آپ دائی نہیں بنیں گے، ہر شخص کے اوپر یہ فرض ہے. سورہ عصر میں اللہ رب العزت نے پہلے ہی ہمیں وارن کر دیا کہ اگر ہم اپنی دائی کی ڈیوٹی کو نہیں نبھائیں گے، یعنی دائی کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن کرنا چاہیں، ایک اسپیکر، a person who spreads the word of Allah subhanahu wa ta'ala، ایک کوئی بھی پریچر، یعنی ایک اوریٹر، کوئی بھی، کہ ہم وہی ہیں، ہم اسپیکر، اوریٹر اور ہم دائی ہیں. ہم میں سے کوئی اس چیز سے کلیم نہیں کرتا کہ ہم اسکالرز ہیں، کیونکہ اسکالرز کی جو لیول ہے یا جو عالم کا ایک لیول ہے وہ دوسرا لیول ہے، کہ جس کے اندر کہ آپ فتویٰ بھی نکال سکتے ہیں، آپ فقہ کو بھی بہت سمجھتے ہیں، تو وہ لیول آف کورس از اے ڈفرنٹ لیول. لیکن اگر یہ بہانہ بنا کے کہ ہم اسکالر نہیں بن سکتے تو ہم اپنا دائی کو بھی چھوڑ دیں. جس طرح سے ہم UKIM کی جو جتنی بھی سسٹرز ہیں سب ہیں وہ ایکٹیو دائی ہیں اور وہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا فرض نبھا رہی ہیں، کیونکہ اسی کی تلقین سورہ عصر میں کی گئی ہے. جی بالکل، جزاک اللہ خیرا. جی تو اب میں انشاءاللہ اپنی سپورٹ ٹیم سے کہوں گی کہ اگر کچھ بہنوں نے ہینڈ ریز کریں، اور آج کا جو کانسیپچل اسٹڈی کیا گیا ہے اور جس میں 2 گروپس صحابہ کرام، انصار و مہاجرین، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء، بہت بڑے 2 گروپس ہیں. اور اس کے بارے میں آپ نے آج کیسے اس کا تقابل کیا، روایتی نظریات اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے ماڈرن نظریات. اور میں یہ بات ہم نے انٹروڈکشن میں بھی کہی تھی کہ اگر ہمارے قرآن کے کانسیپٹ کلیئر ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ سب کے ہی کلیئر ہیں. یہ سیشنز رکھے اسی لیے گئے ہیں کہ پہلے ہم ان نظریات کو بھی جانیں جو ہمارے گھروں میں، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ ایسا ہی سچویشن ہو. کئی دفعہ ینگ لوگوں کے نظریات قرآنی ہو جاتے ہیں اور بڑی عمر کے لوگوں کے نظریات روایتی ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ بڑی عمر کے لوگوں کے نظریات بالکل قرآنی ہوتے ہیں اور ینگ لوگوں کے وہ جو دور حاضر کے نظریات ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. یا ایک ہی پرسن کے تینوں نظریات ہو سکتے ہیں مختلف چیزوں کو لے کے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے ان نظریات کو جانیں اور پھر اس کے بعد ان کو اس طریقے سے سمجھیں بھی، اور قرآن کے ریفرنسز کے ساتھ ان کا مطالعہ کرنے کے بعد تدبر و تفکر کے ساتھ اس پیغام کو معاشرے میں عام کریں. تو اگر کچھ بہنیں اگر اپنا ہاتھ ریز کریں، آج آپ نے کیا سیکھا ہے اس کا تھوڑا، کیونکہ ہمارے پاس وقت ہے، یا آپ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہاتھ ریز کر سکتے ہیں. جی سسٹر سعدیہ، میں بات کر سکتی ہوں پلیز؟ میں نے اپنا مائک انمیوٹ کر لیا ہے. میں یمینہ ہوں. مجھے آپ کی بات سے بالکل اتفاق ہے، اور جب میں سسٹر کی بات سن رہی تھی، سسٹر جویریہ کی، میرے دماغ میں اصحاب کہف کی باتیں یاد آ رہی تھی کہ وہ نوجوان تھے اور ان کے دل میں خشیت اللہ کی اتنی تھی کہ انہوں نے جا کے غار میں پناہ لے لی اور اللہ سے مدد مانگی. اور اس کے علاوہ مطلب ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں درج کر دیا کہ تاکہ ہم لوگوں کو، سب کو، نوجوانوں کو نصیحت ہو. جیسے آپ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ نوجوانوں کے دل میں زیادہ ہوتا ہے، تو وہ نوجوان تھے جن کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، یعنی کسی نبی کے آنے کا نہیں، کیونکہ وہ جو بادشاہ تھا وہ ظالم تھا اور وہ اس طرح سے جا کے چھپ گئے تھے. تو میں وہی کہتی کہ دیکھیں دل میں خشیت تھی ان کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام کتنا بلند کیا کہ ان کے نام سے ایک سورت جو ہے وہ قرآن میں اتار دی، ان کے واقعے کو محفوظ کر دیا. اللہ کی خشیت اتنی بڑی چیز ہے. تو بس مجھے یہی چیز جو ہے نا بہت اچھی لگی آج کی، جو آپ نے ابھی ڈسکس کی،
کہ वाज़ दफ़ा नौजवानों के अंदर इस अल्लाह ताला इस तरह की बात पैदा कर देता है जो हमको हमारे लिए नसीहत का बायस होती है। जज़ाकल्लाह खैर। जी, बिल्कुल। और आप देखें कि अंसार और मुहाजिरीन में से भी कसीर तादाद नौजवानों की थी। जी, कोई और बहन अपना हैंड रेज़ करें और जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, जी, बात मैंने अपना हैंड रेज किया हुआ था। मैं ये कहूँगी कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। आजकल हमने जो सहाबा है और उनकी तालीम को, उन सबको हमने पसे पुश डाल दिया हुआ है, और जो कुछ हमें मीडिया दिखाता है और हमें नज़र आता है सामने, बस हम उसको लेके फॉलो कर रहे हैं। तो ये मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमने उस चीज़ को भुला दिया है जिसको हमें सामने लेके चलना चाहिए था, जो एक्चुअली जिसको हमें अपना बेस बनाना चाहिए था। लेकिन आजकल हम जो कुछ हमें दिखाया जाता है उस पे ज़्यादा हम बिलीव करते हैं, उसमें से हम ज़्यादा स्कॉलर्स को चूज़ करते हैं जो कोई हमें ऑनलाइन पॉपुलर नज़र आ रहा होता है, तो या किसी से ज़्यादा उसका जिक्र सुन रहे होते हैं या टीवी पे देख रहे होते हैं, तो हम बगैर सोचे समझे उसको फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। और अगर खुद बासियत अपने आप को लें, जैसे कि हमारी सिस्टर ने बताया कि अगर हमें खुद तालीम हदीस और कुरान का अच्छा इल्म होगा तो हम अच्छे स्कॉलर को सिलेक्ट कर सकेंगे, खुद से जायजा ले सकेंगे कि कौन ठीक है कौन गलत है। लेकिन यहाँ भी बात वही आ जाती है कि हम अपने सहाबा को एज अ एग्जाम्पल लेने के लिए उनके बजाय उनकी जिंदगियों को पढ़ने के बजाय शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं, और ऑनलाइन जो मवाद हमें उनसे रिलेटेड ठीक या गलत मिलता है उसको फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से हम जज भी ठीक नहीं कर सकते कौन सही है और कौन गलत है। एक तरह से हम खुद भी गलत हैं और जिनको चूज कर रहे हैं वो भी गलत हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी, सिस्टर जुवेरिया, आप इसके ऊपर कोई फीडबैक देना चाहेंगे? हाँ सिस्टर, किस हवाले से? यानी जी, मैंने कहा जो सिस्टर ने अभी बात की आपसे, कमेंट जो दिया अभी। जी दैट्स ट्रू ऑफ कोर्स कि हम लोगों को हमको बहुत ज़्यादा इसमें एहतियात करनी चाहिए कि हम किन स्कॉलर को फॉलो कर रहे हैं और उनकी क्या अकायद हैं, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि हम बस एक जोक सुन लेते हैं, उसके बाद उनके फ़ैन हो जाते हैं, फिर बहुत अरसे बाद हमें पता चलता है कि असल में उनके अकायद यही बात। तो अभी आप देखें कि हमने उस हदीस में पढ़ी, उस सेइंग में पढ़ी, अब्दुल्लाह बिन मसूद की सेइंग जो थी कि कभी भी जो जिंदा लोग होते हैं उनको अपना आइडियल बना के फॉलो ना किया जाए, क्योंकि जब तक वो जिंदा हैं हमें नहीं पता अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए क्या लिखा है, वो किसी भी फितने में पढ़ सकते हैं। और ये बात कौन कर रहा है? अब्दुल्लाह बिन मसूद। यानी हैरानी की बात है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गाइडलाइन है इस जिंदगी में, इस जिंदगी को गुजारने के लिए, कि किसी भी ऐसे शख्स को ना अपना आइडियल बनाया जाए जो कि जिंदा है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो मर गए हैं उनको अपना आइडियल बनाएं, क्योंकि अब हमें उनके बारे में सब कुछ पता है, उनका अकीदा कैसा था, वो किस चीज के ऊपर यकीन रखते थे, वो किन अकायद को फॉलो करते थे। तो जब अब्दुल्ला इब्न मसूद से इतनी बड़ी हमारे पास एक गाइडलाइन आ रही हो, तो हमें ऑफ कोर्स ये तो जरूर है कि जो हमारे पास स्कॉलर्स हैं या जो हमारे पास दाई हैं उनको हम सुने और जो अच्छी बातें उनसे ले लें, लेकिन उनके ऊपर बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, उनको ब्लाइंडली फॉलो करना, ये हमें हमारा इस्लाम भी नहीं सिखाता। जी, एक सवाल है कि हम किस तरह कोशिश करके जो कल्चरल कॉन्सेप्ट है सहाबा, अंसार और मुहाजिरून के लिए, वो हम कैसे उसको बदल सकते हैं? अमल से। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये तो हम देख ही चुके हैं कि और खासतौर पे जितना आप एजुकेटेड है, जितना आपने, क्योंकि इस्लाम तो बैलेंस का नाम है, तो इस्लाम ये नहीं कहता कि दुनियावी तालीम को छोड़ दें। तो अगर एक एजुकेटेड बंदा साथ में, उसको लोग देखेंगे कि वो इस्लाम की तालीमात को भी साथ लेके चलने की कोशिश कर रही है, कोई भी औरत या कोई मर्द, तो लाजमी लोगों के दिल में बात उतरती है कि इनके पास तो सब कुछ है, ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उन्होंने यही रास्ता क्यों चुना, इसमें क्या खास बात है? तो लोग फिर बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं और फिर इस तरफ आते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपकी जबान एक बात कहेगी और आपके एक्शंस दूसरी बात कहेंगे, जो कि अभी तक होता आ रहा है, मुस्लिम उम्मा के साथ सबसे बड़ा डायलेमा ही यही है कि जो हमारे स्कॉलर्स भी इवन जो है उनके साथ भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो बात एक करते हैं और अमल दूसरा करता है। तो अगर हमें इन तसव्वुरात को चैलेंज करना है तो सबसे पहले हमें उनको रोल मॉडल बना के हमें खुद उन्हें फॉलो करना चाहिए ना, कि हम उन्हें फॉलो करें ताकि लोग देखें कि वो आज भी कितने रेलेवेंट हैं। वो अंसार,
وہ مہاجرین آج بھی کتنے ریلیونٹ ہیں ہم سے. ہم بھی ویسٹرن کلچر میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہم مائنورٹی ہیں, وہ بھی مکہ میں رہتے تھے, وہ بھی مائنورٹی تھے. یعنی ہماری پاس ان کی جو پورا کا پورا ایک لائف سٹائل ہے, وہ کس طرح سے جو ہے وہ کوشچنس کو ایڈریس کیا کرتے تھے یا ایشوز کو ایڈریس کرتے تھے, وہ سارا ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے. سو انشاءاللہ میرا تو یہی یقین ہے اور میرا یہی ماننا ہے کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. اگر کسی چیز کو چیلنج کرنا ہے تو اپنے عمل سے کر کے دکھائیں. جی بالکل. اور کوئی اور بہن کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی پیاری بہن نے یہ بات بتائی ہے کہ انسان کے پاس اگر بہت ساری ڈگریاں ہوں لیکن قرآن اور حدیث کا علم نہ ہو تو وہ انسان ان پڑھ ہے. اور قرآن اور حدیث تو ایسی یونیورسٹی ہے جو پڑھے لکھوں کے لیے بھی ہے اور ان پڑھ لوگوں کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پہلے قرآن اور حدیث کے علم کو ترجیح دینے والے بنیں. جزاکم اللہ خیر. جی, اور کچھ اور بہنوں نے بھی یہ شیئر کیا کہ جو انٹرنیٹ کا سورس ہے, جسے ہم گوگل شیخ بھی کہہ دیتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ویکیپیڈیا اور اس طرح کی چیزیں, اس کے بارے میں بھی بہت محتاط رویے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی جی. کوئی اور کامنٹ ہے کسی اور سسٹر کا؟ جی الحمدللہ بہنوں نے یہی کہا ہے کہ جو آپ نے حدیث بیان کی حضرت عبداللہ بن مسعود سے جو روایت ہے, بہت ہی وہ اس وقت ہمارے لیے غور و فکر کرنے کی بات ہے. بالکل بالکل آنکھیں کھول دینے والی حدیث ہے, آنکھیں کھول دینے والی بات ہے جو کہ انہوں نے کی ہے, گائیڈ لائنز جو ہمیں دی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم ان سے فائدہ اٹھائیں تو یہاں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے انشاءاللہ العزیز. تو ہم انشاءاللہ العزیز اگر اور کوئی بہن کا فیڈ بیک یا کامنٹ نہیں ہے تو ہم اپنے سیشن کو اختتام کرتے ہیں, اور آپ لوگوں کے لیے یہ انشاءاللہ اناؤنسمنٹ ہے کہ یہی ٹاپک سسٹر جویریہ انگلش ہماری جو سامعین ہیں ان کے لیے انشاءاللہ آج 5 سے 6:30 بجے کے درمیان ٹیمز کے لنک کے اوپر انشاءاللہ العزیز پیش کریں گی. تو آج شام 5 بجے یہی ٹاپک انگلش میں پیش کیا جائے گا, اور جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے, اور ہماری یوتھ کے لیے, ہماری پروفیشنل کام کرنے والے جو لوگ ہیں اس معاشرے میں, بہت ضروری ہے کہ وہ یہ کانسیپٹس اپنے حاصل کریں تاکہ وہ دین کے صحیح محافظ بن سکیں اس دور میں جبکہ ہمارے دین کو بہت سے تھریٹس ہیں. اور انشاءاللہ العزیز یہ ٹاپک ابھی ختم نہیں ہوا, تو کل ہم انشاءاللہ 12 بجے اردو سیشن میں اسی ٹاپک کو لے کے سسٹر جویریہ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. تو کل تک کے لیے آپ سب لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو, ہمارے گھروں میں ہم سب کو رمضان کی بہترین سعادتیں برکتیں حاصل کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے, اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی گردنیں آگ کے عذاب سے آزاد ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز اس رمضان میں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.